بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه. 23 عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه. وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما حدیث کو روایت کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا 40 عادتیں اور 40 کام ایسے ہیں کہ کوئی شخص اگر ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا جانتا ہوا اس کو اپنائے تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. اس میں سے سب سے اعلیٰ صفت، ان 40 کاموں میں سے سب سے اعلیٰ صفت کسی شخص کو دودھ والی بکری ہدیہ کرنا ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ حاصل کرے. اسلام کا مزاج اور اسلام کی پسند ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت غربت کا زمانہ تھا اور لوگوں کے پاس اتنی وسعت نہیں تھی، اتنی فراخی نہیں تھی. عموماً گھروں میں فاقے ہو جاتے تھے، کھانے پینے کی اتنی سہولیات میسر نہیں تھی. کچھ لوگوں کے پاس مال و دولت رہا کرتا تھا، باقی لوگ بس ایسے ہی کام چلا لیا کرتے تھے. اور مال و دولت سے مراد سونا اور چاندی نہیں بلکہ کھانے پینے کی کچھ چیزیں، کچھ جانور وغیرہ، کچھ اور اس طرح کی چیزیں. ظاہر ہے جب معاشرہ اتنا تنگ دست ہو اور جب لوگوں میں اتنی غربت ہو تو اس وقت ظاہر ہے ہر چیز کی قلت ہوگی، کھانے پینے کی اشیاء کی، پہننے اوڑھنے کی ضروریات کی، حتیٰ کہ بچوں کو دودھ تک میسر نہ آئے گا. ایسے ماحول میں، ایسے پس منظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی بھائی کی مدد کرنا سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ صفت قرار دیا. اور اس کی ایک شکل آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے پاس دودھ دینے والی بکریاں گھر میں موجود ہیں اور تمہارا پڑوسی بیچارہ تنگ دست مفلوق الحال ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو دودھ کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اگر تم اپنی ایک بکری اس کو دے دو. اور یہاں پر جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منیحہ، منیحہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو منگنی کے طور پر کچھ دن کے لیے اپنی دودھ والی بکری دے دینا. عنز کے معنی دودھ دینے والی بکری، اور منیحہ کے معنی بالکل سے نہیں دینا بلکہ کچھ دن کے لیے بھی یہ میری بکری ہے، دودھ دے رہی ہے. آج کل ہمارے پاس کئی بکریاں، 1 مہینے تم رکھو، تم بھی اپنی ضروریات پوری کر لو، اپنے بچوں کو دودھ پلا دو. منیحہ کے معنی آتے ہیں عاریتاً، منگنی کے طور پر کچھ دن کے لیے دے دینا کہ تم اس بکری سے فائدہ حاصل کرتے رہو، اس کے بعد ہمیں واپس کر دینا.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑا عمل 40 جو خصلتیں ہیں اس کو علماء نے حدیث کی کتابوں میں جمع کیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ پڑوسی کی مدد کرنا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، اچھی بات کرنا، پودے لگانا، پیڑ لگانا، کھیتی باڑی کرنا، یہ سب اچھی خصلتیں اسلام نے اس کو شمار کی۔ اس میں سے ایک بڑی خصلت کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دودھ دینے والے بہت سے جانور ہیں تو اس میں سے کوئی جانور اپنے پڑوسی کو، اپنے کسی مسلمان بھائی کو جو غریب ہو، ضرورت مند ہو، دے دینا۔ دیکھیے اسلام کا مزاج یہ بھی ہے، اتنا ہی اسلام حکم کرتا ہے جتنا آدمی عمل کر سکتا ہے۔ یہاں پر اونٹنی کا ذکر نہیں ہے، نہ بھینس اور گائے کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ آدمی کے لیے دشوار چیز ہے، دقت طلب چیز ہے۔ عموماً بکریوں کا دودھ بیچا نہیں جاتا، ہمارے اس معاشرے میں بھی جس کے پاس بکریاں ہیں بکریوں کا دودھ بیچا نہیں جاتا۔ آدمی جس سے گھر میں ہے بچے پی لیتے ہیں، نہیں تو لوگ کسی کو دے دیتے ہیں، بکریوں کا دودھ پیا نہیں جاتا۔ لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس کے لیے بکری کا دودھ ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ہدیہ کرنے کا حکم دیا جس کو آدمی کر سکتا ہے، اور جو آج اس معاشرے میں بھی بکری کا دودھ جس کے گھر میں جائے، جتنی بکریاں ہوں، آدمی بالٹی میں بکری کا دودھ لے کے بیچنے نہیں جاتا، ڈیری پہ بکری کا دودھ بیچا خریدا نہیں جاتا، عام طور سے گھروں میں استعمال ہوتا ہے، یا جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو آدمی دے دیتا ہے۔ تو ایسی چیز ہدیہ کرنے کا، ایسی چیز دینے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس کو ایک بندے مومن اگر چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں ایک اپنے بھائی کی مدد ہے، اس کا تعاون ہے، اور یہ ان 40 اچھی خصلتوں میں سے سب سے اچھی خصلت، سب سے اچھی عادت ہے۔ اس کا اجر کیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو شخص ثواب کی نیت سے اور اپنے نبی اور اپنے اللہ کے وعدے کو سچا جانتے ہوئے اس عمل کو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت میں داخل ہونے کے بہت سے اعمال ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی ایک عمل ہے، بہت سے اعمال ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے کسی پڑوسی کی مدد کر دے، نہ دے سکے بکری نہ دے سکے تو دودھ ہی بھجوا دے، تو اس کے فضائل حدیث میں فرمائے گئے۔ منیحہ کی تشریح بھی آگے کی گئی۔ منیحہ کہتے ہیں کہ جانور اس طور پر دے کہ آدمی اس کے دودھ سے مستفید ہو، اور جب فائدہ اٹھا لے تو اس کو واپس کر دے۔ اور آگے سنیے اگلی حدیث، حضرت علی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آپ نے ارشاد فرمایا جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر اپنے آپ کو بچاؤ۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں اس بات کی گویا اس بات کا وعدہ ہے اور اس بات کا ذکر ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے سے پہلے کچھ صدقہ بھی کر دو، اس لیے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے اگر بہت نہ ہو سکے، اس وجہ سے ایک بات خاص یہ حدیث میں بتائی گئی کہ آدمی اپنے کسی عمل کو حقیر نہ جانے، نہ دوسرے کے عمل کو حقیر جانے، نہ اپنے عمل کو حقیر جانے۔ ایک کھجور بھی صدقہ کرنے کی توفیق ہو جائے اس کو بھی بڑا جانے، بلکہ حضور نے فرمایا کھجور نہ ہو سکے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کسی کو دے دو، ایک ٹکڑا ہی کسی کو دے دو اور اس پہ ثواب کی نیت کر لو، یہی تمہارے یہ مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے کتنا چھوٹا عمل ہے، اور اس معاشرے میں جبکہ کھجور کی کوئی قیمت نہیں تھی، گھر گھر کھجور تھی، مدینے کے اس معاشرے میں جبکہ کھجور کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ہمارے ہاں جو قدر و قیمت گیہوں کی ہے اس سے بھی زیادہ کمزور کھجور تھا، اس لیے کہ کھجور کی فراوانی تھی، گھر گھر کھجور، گھر گھر باغات، ہر جگہ کھجور کی کثرت تھی، بازار میں سستی کھجور۔ تو حضور نے ظاہر ہے اس ماحول میں ایک کھجور کی کیا قیمت رہی ہوگی، آدمی ویسے ہی دے دیتا تھا، 10-20-50 کھجور آدمی ویسے اٹھا کے باغوں سے کھا لیتا تھا، کوئی کچھ کہتا نہیں تھا۔ تو ایک کھجور کی کیا قدر و قیمت رہی ہوگی، پھر اس میں سے ایک ٹکڑے کی۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں اپنے کسی عمل کو حقیر مت جانو، یہ تمہارا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کرنا اگر اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر سکتا ہے۔ اور حدیث
पिछली मजलिसों में हदीस आपको सुनाई गई थी कि अल्लाह ताला तो किसी बंदे के सदक़े को देखता है कि वो इखलास के साथ किया गया। बंदा कोई छुआरे के एक टुकड़े को, खजूर के एक टुकड़े को, एक खजूर को राह खुदा में सदका करता है और उसमें इखलास की क़ुव्वत होती है तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है और उसको अपने दस्ते मुबारक में लेकर बढ़ाता रहता है यहाँ तक कि वो नेकी पहाड़ के बराबर हो जाती है। तो अल्लाह ताला तो बहुत कदरदान है अपने बंदों की नेकी। हम हकीर समझते हैं, अल्लाह ताला किसी नेकी को हकीर नहीं समझता। वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला अपने बंदों के अमाल की बड़ी कदर करता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि एक खजूर का टुकड़ा भी अगर तुम्हें सदका करना हो तो कर दो। और बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में ये भी है, हुजूर ने फरमाया तुम में से हर शख्स अपने रब के सामने होगा। मा मिनकुम मिन अहदिन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु, तुम में से हर शख्स अपने रब के सामने होगा। रब और बंदे के दरमियान कोई हाइल नहीं होगा, कोई तर्जमान नहीं होगा, उसका रब होगा और वो बंदा होगा। फयंज़ुरु अयमन मिन्हु, वो अपने दाहिनी तरफ देखेगा, अपने अमाल से नजर आएंगे, जो कुछ उसने किया होगा वो अमाल उसे नजर आएंगे। बाईं तरफ देखेगा, उसको अपने अमाल नजर आएंगे। सामने देखेगा, जहन्नम दहक रही होगी। दाहिनी तरफ और बाईं तरफ का जिक्र है। दाहिनी तरफ अमाल देखने से मुराद नेकियां होंगी, जो कुछ भी उससे नेकियां की होंगी, और बाईं तरफ अमाल होंगे, बाईं तरफ से मुराद बुराइयां होंगी, जो उसने बुराइयां दुनिया में की होंगी। दोनों चीजें बगल बगल रखी होंगी और वो जान भी रहा होगा कि हमारे पास नेकियां कितनी हैं और बुराइयां कितनी हैं। सामने जहन्नम दहक रही होगी और फत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन, तुम जहन्नम से अपने आप को बचाओ, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो। यानी सदक़े की कसरत करो। और इमाम गज़ाली फरमाते हैं पहले ये बात बहुत बुरी समझी जाती थी कि कोई दिन हमारे सदक़े से खाली चला जाए। लोग इस बात की आदत बनाए रहते थे कि हर रोज कुछ न कुछ सदका करना है, हर रोज कुछ न कुछ सदका करना है। और हमारे हदीस में फरमाया गया कि इंसान अपने सदक़े के साए में क़यामत के दिन होगा, अपने सदक़े और खैरात और नेकियों के साए में क़यामत के दिन होगा। एक बात की मैं और तशरीह कर दूं, बता चुका हूँ फिर बताता हूँ। सदक़े का जब लफ्ज़ आता है तुम समझते रुपया पैसा, नहीं, इसका मतलब सदक़े के माने होते हैं नेकी। अभी आगे अगला जुमला जो हदीस का आ रहा है तो भी आप सुनिएगा। सदका के माने नेकी करना। नेकी रुपए पैसे से भी होती है। किसी को आपने कपड़े पहना दिए, किसी को आपने पैसे दे दिए, किसी को एक रोटी आपने खिला दी, किसी की आपने जायज़ सिफारिश कर दी, किसी की आप मदद के लिए चले गए, किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ आपने उसका एडमिशन करवा दिया, किसी की फीस आपने अदा कर दी, किसी बच्चे को बैग दिला दिया, कापी किताब दिला दी। ये सब नेकियां हैं। और हुजूर ने फरमाया फमन लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यबतिन, अगर वो आदमी इतना गरीब है कि आधा खजूर भी सदका नहीं कर सकता, बहुत बिल्कुल कल्लाश मुफलिस, बिल्कुल तंग दस्त है, हुजूर ने फरमाया अच्छी बात तो ज़बान से कह सकता है, ये भी सदका। अच्छी बात तो ज़बान से कह सकता है, दिल खुश करने वाली बात तो कह सकता है। कोई मिला आपसे, आपका कोई दोस्त मिला, आपने उसका पुरजोश है सवाल किया, कोई उस पर मुसीबत कोई परेशानी आई, आपने उसकी ताज़ियत कर ली, उसकी तबीयत ख़राब थी, आपने उसकी इयादत कर ली, उसके दिल को तसल्ली आपने दे दी। कोई बीमार है आप उसको देखने के लिए गए, तो क्या हुक्म है? ये कहने की इजाजत नहीं कि बचोगे नहीं, बहुत से मुंह पे कह देते हैं, तमीज नहीं होती बात करने की। चाहे ऐसा मौलिक मर्ज ही क्यों न लाहिक हो जिसमें ये हो कि ये आदमी बचेगा नहीं, तब भी ये कहने की इजाजत नहीं, तब भी ये कहने की, इसलिए कि इसका दिल टूटेगा, तो बेचारा मर ही जाएगा, 20 आप उसका दिल तोड़ देगा, बल्कि उसके सामने क्या भाई नहीं, अल्लाह आपको अच्छा कर देगा, इंशाअल्लाह एक दिन आप खड़े हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे। ठीक है, वो सेहतमंद न होगा, वो ये जान रहा है कि मैं सेहतमंद न हो सकूंगा, लेकिन कम से कम उस वक्त उसका दिल खुश हो जाएगा, उसकी कुछ हिम्मत तो बनेगी। ये हुक्म है। तो हुजूर ने फरमाया अगर तुम बिल्कुल ही गरीब हो, अल्लाह से कुछ नहीं तुम्हारे पास, बिल्कुल तंगदस्त हो, तो अच्छी बात तो जबान से कह सकते हो। लठमार का गुफ्तगू, लठमार का बात, ये अखलाक नबवी थोड़ी है। अखलाक नबवी ये है कि आदमी किसी अगले की बात, अगले का दिल खुश कर दे। तो फरमाया फवल्लम यजिद फबिकलिमतिन तय्यबतिन, कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो तो अच्छी बात तो कह सकते हो। अगली बात, अगली हदीस सुनिए।
اگلی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو کھانے اور پینے کے بعد اس کی حمد کرتا ہے۔ کھانے اور دیکھیے، قربان جائیے اللہ رب العزت کے کرم پر، اس کی مہربانی پر ہم کھا کر اپنا پیٹ بھریں، پانی پی کر اپنی پیاس بجھائیں، ذرا سا الحمدللہ کہہ دے، ضرورت ہم نے اپنی پوری کی ہے، لیکن خوش کن ہو رہا ہے، میرا رب خوش ہو رہا ہے اور نیکیاں دے رہا ہے، اس پر اجر و ثواب میں رحمت فرما رہا ہے۔ کیا اس کے قرب، کیا اس کے الطاف ہیں، کیا اس کی مہربانیاں ہیں، کیا اس کی عنایتیں ہیں کہ ہم اپنی ضرورت پوری کریں، ہم اپنے کپڑے سے اپنا جسم ڈھانکیں، ہم کھا پی کر اپنا پیٹ بھریں، ہم اپنی قضائے حاجت کے لیے جائیں، ہم اپنے کاروبار کے لیے اپنی دکان پر جائیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس سب کو اجر و ثواب میں بدل دیتا ہے۔ نیکیوں کا حاصل کرنا بہت آسان ہے، نیکیوں کا حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ اسلام نے جو دین ہمیں دیا ہے، اللہ اس کے رسول نے جو دین ہمیں دیا ہے، وہ تو بالکل حلوہ ہے، بہت آسان ہے۔ اس وجہ سے حضور نے حدیث میں فرمایا الدین یسر، دین بہت آسان، بہت سہل ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنا بہت آسان ہے، نیکیوں کا کمانا بہت آسان ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے جو ہم اپنا فالتو وقت بکواس میں، فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، چاہے تو کتنی نیکیاں بٹور سکتے ہیں، کتنی نیکیاں بٹور سکتے ہیں۔ آدمی کھاتا ہے پیتا بس ویسے ہی کھا لیا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آدمی نے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد اس نے کیا کہا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ ہم اپنی طرف سے الحمدللہ کہہ دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نبی نے ہمیں کلمات سکھلائے ہیں، جو نبی نے ہمیں دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھا جائے، اس میں برکت زیادہ ہے، اس میں برکت زیادہ ہے، اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ دعا کے جو کلمات میرے رب نے سکھلائے ہیں، ان کلمات کو ادا کرنے سے دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہے۔ جو کلمات ہمارے نبی نے دعا کی سکھلائے ہیں، ان کلمات کو ادا کرنے سے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کی، حضور یابی کی امید زیادہ ہے، اس کی قبولیت کی امید زیادہ ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے جو ہمارے نبی نے سکھلائی۔ ہمارے کھانا ہم کھاتے ہی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، کچھ سنتیں ہیں کھانا کھانے کی، ہاتھ دھل لیجئے، بچوں کو ترغیب دیجئے، سر ڈھک لیجئے، دسترخوان بچھا لیجئے، اپنے سامنے سے کھانا کھائیے، اور کیا کہتے ہیں، سنت کے مطابق کھانا کھائیے، کھانے کی دعا پڑھیے، درمیان میں جو دعا ہے وہ پڑھ لیجئے، اور کھانے سے جب فارغ ہوئیے تو کہہ دیجئے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کھانے کے برتن کو صاف کر لیجئے۔ بچوں کو، یہ سب بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہم اس کو بالکل بہت، اگر بچہ اسکول کا کام نہ کرے تو ہم خفا ہو جاتے ہیں، اور بچہ پلیٹ صاف نہ کرے چلے جائے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، دھل کے پھینکوا دیا گیا نہیں۔ ان سب باتوں پر نگاہ ہونی چاہیے۔ بچوں کو پیار سے سمجھائیے، بیٹا جو ذرات کھانے کے لگے ہوئے ہیں اس میں برکت ہو سکتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کھانے کے آخری ذرے میں بھی برکت کی امید ہے، کھانے کا آخری ذرہ بھی پھینکنے کے قابل نہیں ہے، اس کو چاٹ لینا چاہیے۔ کیونکہ بعض بزرگوں کا حال یہ دیکھا گیا کہ کھانا پلیٹ صاف کرنے کے بعد اس کو دھل کے پی لیتے تھے، اس کو دھل کے پی لیتے تھے کہ جو معمولی ذرات بھی رہ گئے ہیں وہ بھی ضائع نہ ہونے پائے، اس کو دھل کر کے صاف کر کے اس کو پی لیا۔ اس طرح اہتمام ہونا چاہیے، یہ اہتمام ہمیں اسلام نے سکھلایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں بندہ کھانے کے بعد اور پانی پینے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور الاقلہ کا لفظ آیا، اقلہ کے معنی، اقلہ کی تشریح یہ کی گئی کہ چاہے صبح کا کھانا ہو اور چاہے شام کا کھانا ہو، صبح کا کھانا ہو چاہے شام کا کھانا۔ دیکھیے اصل تو اسلام میں کھانے کا دو ہی وقت ہے، جو ہم لوگوں نے بہت بار بار کھانے کی عادت بنا لی۔ جب تک ہم لوگ اس طریقے پر تھے اس وقت تک ہمارے ہاضمے صحیح تھے، ہمارے پیٹ صحیح رہا کرتے تھے، ایک لمبا فاصلہ رہتا تھا ایک وقت سے لے کر کے دوسرے وقت کے کھانے میں۔ ادھر آدمی دن کے شروع حصے میں کھا لیتا تھا، اس کے بعد سورج ڈھلتے ہی، سورج ڈوبتے ہی پھر شام کا کھانا کھا لیتا تھا، تو ادھر پوری رات ملتی تھی کھانا ہضم ہونے کے لیے، ادھر دن کا بڑا حصہ ملتا تھا۔ درمیان میں کبھی پیاس لگی تو آدمی نے کچھ کھا لیا۔ یہی اصل میں دو وقت ہیں کھانے کے۔ یہ تو ہم یہ انگریزوں کو دیکھ کر کے اور غیر مسلموں کو دیکھ کر کے ہم نے مختلف طریقے، یہ ناشتہ، یہ بریک فاسٹ، یہ شام کا کھانا، یہ بار بار کھانے سے ہضم ہمارے کمزور ہو گئے۔ الاقلہ کا جو لفظ حدیث میں آیا اس کی تشریح محدثین نے یہ کی کہ اقلہ کہتے ہیں صبح کا کھانا ہو یا شام کا کھانا۔
आगे फरमाया गया हदीस में 25वीं हदीस है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कुल्लि मुस्लिमिन सदक़तुन क़ाल अराइता इन लम यजिद क़ाल यअमलु बियदैहि फयनफ़उ नफ़्सहु व यतफ़द्दक़ क़ाल अराइता इन लम यस्तति' क़ाल युईनु ज़ल हाजतिल मलहूफ़ क़ाल अराइता इन लम यस्तति' क़ाल यअमुरु बिल मअरूफ़ व बिल ख़ैर अराइता इन लम यफ़अल क़ाल युमसिकु अनि शर्रि फ़इन्नहा सदक़तुन। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं हदीस को कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान पर सदका करना लाजिम। सदका मैंने फिर अभी अर्ज किया आपके सामने, सदका के माने नेकी। सदका की चूंकि सदक़े का लफ्ज़ जो आता है वो हमारे यहाँ मारूफ है, सदका कर दो, सदक़े से मुराद आदमी रुपये पैसा समझता है, लेकिन अपना ज़हन आप साफ रखते हैं। हर मुसलमान पर सदका करना ज़रूरी है। ज़ाहिर हर वक्त पैसा कौड़ी थोड़ी हाथ में रहता है, हर वक्त पैसा कौड़ी थोड़ी रहता। कोई आपको जरूरतमंद मिल गया, इत्तेफाक ऐसा है कि जेब में पैसा नहीं, पर्स आप अपना घर ही में रखा है, पर्स अपना आप घर ही में रखा है, आपके पास पैसा नहीं है, घर जाने का मौका नहीं है, घर आपका दूर है, तो सवाल है आपको सदका करना है, यानी आपको नेकी करनी है, तो कैसे आप नेकी करेंगे? अब वो आदमी कुछ पूछ रहा है, भैया फला का घर हमें जाना है, फला के यहाँ आए हुए हैं, उनका घर ढूंढ रहे हैं, आप हमारी रहनुमाई करिए। अब देखिए, अब आपको नेकी कमाने का मौका मैसर आ गया, सदका करने का मौका है। वो अजनबी जो बाहर से आया हुआ है, वो मुसाफिर जो बाहर से आया हुआ है, तो यहाँ से वाकिफ नहीं है, यहाँ के रास्तों से वाकिफ नहीं है, अगर आपके वक्त में गुंजाइश है तो आप उसकी पूरी रहनुमाई कर दें। ये एक नेकी है, ये आपने सदका कर दिया, आज आपने सदका कर दिया। आगे आप बढ़े, कोई मुसलमान आपको मिल गया, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम और कैसी तबीयत, ठीक है। अब आगे आप बढ़े, कोई और मिल गया, आपका मिलने वाला, भैया कैसी तबीयत है, आप सुना आप बीमार थे, ये भी नेकी। जब नेकियां होती जा रही हैं और आगे आप बढ़े, अब आपकी जेब में पैसा है, 10 रुपये आपने किसी गरीब के हाथ पर रख दिया, ये भी नेकी। जितने काम आपने रास्ते में किए वो सब नेकी। जा रहे हैं, कोई तकलीफ दे चीज आपको रास्ते में नजर आ गई, आपने किनारे कर दिया, ये नेकी है, सब नेकियां हैं। तो इस्लाम के अंदर तंग नजरी थोड़ी है। अगर सदक़े के माने रुपये सदका करना हो जाए तब तो मामला बहुत दिक्कत तलब हो। हर एक के पास पैसा भी नहीं और हर वक्त जेब में पैसा रहता भी नहीं, और इस्लाम हमें ये कह रहा है कि तुम चलते फिरते नेकियां हासिल करो, चलते फिरते नेकियां कमाओ। और चलते फिरते नेकियां कब कमाई जाएंगी? जबकि नेकी का मफहूम जरा वसी होगा, नेकी के मफहूम में कुशादगी होगी, तभी तो हर तरह की नेकियां हम हासिल कर सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर मुसलमान पर सदका करना जरूरी है। जरूरी से मुराद फर्ज नहीं है, नफली कामों का जिक्र हो रहा है ना, नफली कामों का जिक्र हो रहा है। तो नफली काम जो है जाहिर है जरूरत है उसकी, हमें जरूरत है उसकी, और नफली कामों से हमारे फराइज की तकमील होती है, ये भी हम जानते हैं। जितने नफली काम आदमी इकट्ठा करता है, अल्लाह ताला उससे फराइज की तकमील करेगा। क़यामत में पूछा जाएगा, जब फर्ज अमाल अल्लाह क्या पेश होंगे, रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, फर्ज अमाल का हिसाब किताब होगा, उसमें कमी कोताही तो हर एक की निकलेगी। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा, नफली अमाल है, नफली फरक़ात है, तो फरिश्ते हाँ अल्लाह में नफली नमाजें हैं, नफली रोज़े हैं, और बहुत सी नेकियां हैं नफली, ताकि ले आओ इनसे इसकी नमाजों की, इसके रोज़ों की, इसके हज की, इसकी ज़कात की, और जो फ़राइज़ हैं उनकी तकमील कर दो, इसमें शामिल कर दो, ताकि जो कमी है वो कमी अल्लाह ताला पूरी कर दे। तो पता चला कि नफली अमाल ऐसे नहीं जिनकी हमें ज़रूरत न पड़े, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और फरमाया अवाइदा इल्लम यजिद, आदमी वक्त ज़रूरत के लिए पैसा दबाकर रखे रहता है, चाहे जितना कहे नहीं है नहीं है, लेकिन नहीं रहता है वक्त ज़रूरत के लिए, बच्चों की बीमारी आज़ादी के लिए, वक्त मुसीबत परेशानी के लिए पैसे कुछ दबे हुए रखे रहते हैं, और उसको आदमी क्या समझता है, नहीं है, बड़ी सी बड़ी ज़रूरत आ जाती है, वो पैसा नहीं निकाला जाता। ऐसे ये नेकियां भी क्या है, हमारी ज़रूरत के वक्त हमारे काम आएंगी, इनको दबा कर रखने की ज़रूरत है। इनको क़यामत के दिन के लिए और आखिरत के दिन के लिए इनको दबाकर और जितनी इकट्ठी हो सके उतनी ज़्यादा इकट्ठी करने की ज़रूरत है। अगर फ़राइज़ की तकमील हो जाएगी उसके बाद भी नेकियां बचेंगी, तो अल्लाह ताला उन नेकियों से हमारे दर्जात बुलंद करेगा। दर्जात कहाँ तक बुलंद करेंगे, इसकी तो कोई हद ही नहीं है। अल्लाह ने जो दर्जात अपने मोमिन बंदों के लिए बनाए हैं, ला मुंतहा नहीं है उनकी कोई। फरमाया आगे फरमाया अवाइता इल्लम यजिद,
اب دیکھیے یہاں پر جس صدقے کا ذکر ہے وہ تو مالی صدقہ ہے. تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا اگر پیسہ نہ ہو تو تب کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا یعمل بیدیہ فینفع نفعہ ویتصدق. اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ آدمی کوئی کام کرے اپنے ہاتھ سے اور اس کوئی چیز بنائے، اس سے خود بھی نفع حاصل کرے دوسرے بھی نفع حاصل کرے. ہاتھ میں پیسہ نہیں، ہنر ہے، اپنے ہنر کا استعمال کرے. صدقہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ہنر ہے، اپنے ہنر کا استعمال کرے، اپنے ہنر کے ذریعے سے کوئی چیز بنائے، اس سے خود بھی نفع بخش ہو اور دوسرے بھی اس سے نفع حاصل کر سکے. اب عائدہ علم یستطع، راوی حدیث کہتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں، نہ پیسہ ہے نہ کوئی ہنر ہے، تو حضور نے فرمایا یعین ذا الحاجۃ الملہوف، مصیبت زدہ کی مدد کرو. مصیبت زدہ کی مدد کرنے میں زبان کا استعمال کر لینا بھی کافی ہے. کوئی آدمی پریشان ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی آدمی خود بیمار ہے، مصیبت زدہ ہے، کوئی بڑی پریشانی اس کے اوپر آ گئی ہے، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس کو تسلی دی، آپ نے اس کو تسلی دی، اس کو سمجھایا، اس کو بھارس آپ نے دیا. یہ کیا ہے؟ یہی ہے مصیبت زدہ کی مدد کرنا. چار آدمی آ کر اس کو اسی طرح ڈھارس دے، ہمت بتائے، تو اس کی ٹوٹی ہوئی ہمت پھر جڑ جائے گی اور پھر وہ زندگی کے دھارے پر چل پڑے گا، پھر اس کی اپنی زندگی پھر سے چل پڑے گی. اگر لوگ اس کو مایوس کریں گے، اس کی ہمت توڑیں گے تو وہ تو مر جائے گا بیچارہ. اسی لیے اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی قابل نہیں ہو، تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں، تمہارے پاس پیسہ نہیں، تمہارے پاس اور صلاحیتیں نہیں، تو زبان تو اللہ نے دی ہے، بولنے کی طاقت تو ہے. کسی مصیبت زدہ کے دل کو ڈھارس دو، کسی مصیبت زدہ کو کی پریشانیوں کو اپنے 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 الفاظ کے ذریعے سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرو. آگے راوی حدیث کہتے ہیں علم یستطع، یہ بھی نہیں کر سکتا تو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو حضور نے فرمایا یامر بالمعروف وبالخیر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو نیکیوں کی اور بھلائی کی باتیں بتاتے رہو. اور آگے پھر آپ سے کہا گیا یہ بھی نہیں کر سکتا تو نیکیوں کا حکم وہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے. یمسک عن الشر فانها صدقۃ، اپنے بھائی کو تم برائی اور شر سے بچا لو. کوئی نقصان اس کو پہنچنے والا ہے، تو کسی قابل نہیں ہے، کوئی نقصان اس کو پہنچنے والا ہے، کوئی غضب اس کو پہنچنے والی، کوئی تکلیف اس کو پہنچنے والی. آپ جان گئے ہیں تو اپنے اس بھائی کو بتا دیجیے وہاں نہ جانا، آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کے دشمن وہاں پر ہے، آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ ذرا ہوشیار رہیے گا. یا کوئی اور کاروباری کوئی نقصان اس کو پہنچنے والا ہے، آپ اس لائن کے ماہر آدمی ہیں، اپنے بھائی کو پہلے سے باخبر کر دیجیے، ذرا بچے رہیے گا. یہ کاروبار کے لیے نقصان دہ وقت ہے، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا. اس سے کیا ہوگا؟ یہ آپ نے اگر اپنے کسی بھائی کو اس کا نقصان ہونے سے بچا لیا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ، بہت بڑی نیکی. اس میں کچھ لگا نہیں، نہ پیسہ لگا، نہ محنت لگی، صرف آپ نے اپنے تجربے کا استعمال کیا، آپ نے اپنے بھائی کو متنبع کر دیا. حضور فرما رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو اس کو برائی اور اس کو شر نہ پہنچاؤ، اس کو شر سے بچانے کی کوشش کرو، خود بھی اپنی ذات سے اس کو نقصان نہ پہنچنے دو، اور اگر کہیں سے نقصان پہنچنے والا ہے تو اس کی مدد کر دو. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. اشراق کا وقت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى